بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ زاہد، متقی، پرہیزگار، یہ صفات اپنی جگہ۔ ایک فقیہ ہونا، فقات کا ہونا، یہ ہزار عابد سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ زاہد صرف اپنی ذات کے لیے ہے اور فقیہ پوری امت کے لیے ہے۔ حلال و حرام کے اندر تمیز کرانا یہ فقیہ کا کام ہے۔ متشابہات کی تشریح کرنا یہ فقہاء کا کام ہے، ورنہ فقہ کے اندر اگر پڑھو نا، گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، سمندر کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرنا، عام گوشت کھا کے وضو کرنا ہے یا نہیں ہے، مردے کو غسل دے کر وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہیں۔ تو کسی تارک دنیا نے ایک بادشاہ سے کہا، دنیا کی مذمت سے چھوڑنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بل بوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کر دے، یا کوئی آفت اس کی جمع پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے، یا کوئی بادشاہ اس کے مال و دولت کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرایت کر جائے، یا کوئی دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظر میں گرا دے، اور بائیں طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے۔ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں سے محبت کراتی ہے، یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پہ روتی ہے۔ دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل اسے مٹی میں چھپا دیتی ہے۔ چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اسی کے لیے زندہ ہو، اور وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے مل جاتی ہے اور کسی تغیر و تبدل کی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا، عمدہ کپڑے، عمدہ لباس، سونے چاندی کے ہیرے جواہرات پہنے ہوئے ہوں، لیکن جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو پھر ان کپڑوں کو چیر پھاڑ کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات اتار جاتے ہیں، ان کے اوپر ان کے وارثوں کی نظر ہوتی ہے۔ کل جس کو وہ جمع کر کر کے رکھتا تھا، جس کا وہ خود وارث کہلاتا تھا، آج اس کے وارث کوئی اور ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا کماؤ، اتنا کھاؤ، اتنا خرچ کرو جس کا حساب دے سکو۔ فقیروں کے اندر، مہمانوں کے اندر، رمضان کے اندر جتنا کچھ کھاؤ پیو اس کا حساب نہیں، کھلا کھاؤ۔ فقیروں کو ان کا حق دو، غرباء کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مہمانوں کو، اہل و عیال کے اوپر، اور رمضان کے اندر جتنا کچھ مرضی اڑا لو، اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن صرف اکیلے میں نہ مہمانوں کو پوچھا، نہ رشتہ داروں کو، نہ محلے داروں کو، نہ غریبوں کو، نہ مسکینوں کو، نہ یتیموں کو، نہ بیواؤں کو ان کا حق نہیں دیا، تو پھر اس کا حساب بڑا مشکل ترین ہوگا۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا نا، بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا۔ بازار میں بیٹھ کے نا، دوستوں کے ساتھ مل کے مرغن قسم کی غذائیں، بکرے اور مرغے دوستوں کو کھلانا، فروٹ کھانے بیٹھ جائیں تو پورے کریٹ آموں کے کھا جانا، ہاں، لیکن گھر میں آم کا ایک چھلکا نہیں لے کے جانا، مرغی کا ایک پر نہیں لے کے جانا،
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب وہ آدمی مرا تو اس کے انجام سے سب نے توبہ کی، سب نے توبہ کی، اس لیے کہ اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ حدیث پاک میں آتا نا کہ ایک لقمہ اٹھا کر مذاق کی صورت میں بیوی کے منہ میں دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے، حسن اخلاق ہے، خوش خلقی ہے۔ تو اس لیے حقوق کا خیال رکھ کے جیو، حقوق کو پامال کر کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق و فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جتنی مرضی کماؤ، لیکن دنیا کے کمانے کے بعد حقوق کا خیال رکھو تو دنیا ہضم کر سکو گے، ورنہ دنیا تمہیں ہضم کر لے گی۔